إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذی وابن ماجہ. حمد و ثنا، بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث، جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے اس کو ذکر فرمایا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ آدمی لایانی چیزیں جو اس سے متعلق نہیں ہیں اس کو چھوڑ دے. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے، جس کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے. اسے ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا. محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو تمہیں شک پیدا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک سے دور رکھے، جس میں شک و شبہ نہیں ہو. اس متعلق میں نے آپ کے سامنے اس کی شرح، اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیزیں اس باب میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کی. اسی سے متعلق ایک دوسری حدیث آج کے درس میں، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزیں جو اس سے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. یہ ایک بہت اہم حدیث ہے، ایک بہت اہم حدیث ہے. لفظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، جامع حدیثوں میں سے ہے، جوامع الکلم میں سے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی دی گئی تھی کہ آپ بہت کم الفاظ استعمال کرتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انہی میں سے ہے کہ لفظ تو بہت کم ہے، لیکن اس حدیث میں کی دلالت بہت عظیم ہے اور بہت بلیغ ہے، بہت سارے معنی کو شامل ہے. اس حدیث میں اس بات کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے ایمان کی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کے اعتبار سے متفاوت ہے. ایک کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، ایک کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ایک اسلام کو مکمل طور پہ مان رہا ہوتا ہے، اور ایک کا ایمان اس سے نچلا درجہ ہوتا ہے. اس لیے ایمان کے بارے میں ہے کہ ان الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. انسان نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ایمان مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمان، کہ اہل ایمان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بولتے ایمان ایک کیا ہے، بیٹھی ہوئی چیز ہے، اس میں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک جامد شے ہے. تو یہ جن لوگوں کہنا ہے تو وہ کہنا غلط ہے. اگر مان لیا جائے کہ ایمان ایک جامد ہے
کہ ایمان آ گیا، بلیو آ گیا، یقین آ گیا، یہ سب برابر ہے، تو اس اعتبار سے ابو بکر کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا ایمان بہت کامل اور مکمل تھا اور ہمارا ایمان ناقص ہے ان کے ایمان کے بالمقابل۔ تو ایمان اصل یہ ہے کہ بڑھتا اور گھٹتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں نے کئی بار کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے نہیں تو خاموش ہو جائے۔ تو یہاں ایمان، اللہ پر ایمان کا واسطہ دیا گیا کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس ایمان کا نتیجہ جو آخرت کے دن ملے گا، ایمان کا نتیجہ جو آخرت میں ملے گا، اگر اچھا کام کرتے ہیں تو جنت کی شکل میں، اگر اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو جہنم کی شکل میں۔ تو دنیا میں اللہ کے پر ایمان اور آخرت کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یا ایمان اور یقین رکھتا ہے، فلیقل خیر، وہ اچھی گفتگو کرے نہیں تو خاموش رہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے من صمت نجا، کہ جو آدمی چپ ہو گیا سمجھیے نجات پا گیا۔ اور قیامت کے دن انسان کو جہنم تک لے جانے والے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ زبان ہے۔ زبان سے آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس سے کفر کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ زبان بہت خطرناک شے ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لایانی چیزیں، جو چیز ہمارے متعلق نہیں ہے، جس کے ہم مسئول نہیں ہیں، اس کے بارے میں بہت غور و خوض کرتے ہیں، بیکار کی باتیں میں مشغول ہیں۔ آج ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھک دیکھیں گے تو ایسی چیزوں پر محیط ہوتی ہیں، ایسی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو لایانی ہوتی ہیں، جس کا تعلق ہم سے نہیں ہوتا ہے، جس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسی چیزوں میں سیاسی گفتگو ہو یا بیکار کی فلاں کی غیبت، فلاں کی چغلی، یہی سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں، جو غیر متعلق چیزیں، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس سے متعلق ہے وہ چیزوں کو اختیار کرے، اس کو نہ چھوڑے۔ جو غیر متعلق ہے اس کو چھوڑ دے، جس کا تعلق اس سے نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، جو اس کا تعلق اس سے ہے اس کو اختیار کرے۔ یہ اس کے اسلام اور ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اور لایانی چیزوں کو چھوڑنے میں دینی امور بھی شامل ہے اور دنیاوی امور بھی ہے، کہ جس کا تعلق اس کے دنیاوی امور میں، جس سے اس کا فائدہ ہو، اس کو اختیار کرے۔ اسی طرح دینی امور جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے اس کو وہ انجام دے۔ یہ اس کے ایمان اور اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اسی طرح مالا یعنی وہ چیز جو اس سے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کے مطلب کی بات ہے، جو اس کے خواہش نفس کے خلاف ہے، کہ چلو یہ میرے سے متعلق نہیں ہے یا یہ میرے نفس کو بھاتی نہیں ہے، میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا اس میں کیا مزہ آتا ہے اس بات میں، اس کو اختیار کر۔ یہ مزہ والی بات آپ کے اپنے نفس کی خواہش اور شہوت کے مطابق اختیار کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار کتاب و سنت ہے۔ اس کا معیار کتاب و سنت ہے کہ شریعت کے مطابق، شریعت کے روشنی میں وہ چیز آپ کے لائق ہے یا نہیں، آپ کی وہ ذمہ داری ہے یا نہیں،
اس اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا. کوئی سوچے کہ ہماری نفس کی رغبت ادھر نہیں ہے، میری خواہش ادھر نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیں، تو نہیں، بلکہ اس کا معیار شریعت ہے. شریعت کے قاعدے کے مطابق، شریعت کے کیا ہے طریقے کے مطابق اگر ہے تو ایسی صورت میں وہ مانی جائے گی. اور مالا یعنی کہ جو آپ سے متعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کا مطلب اس میں وہ آپ سے متعلق کون سے کام ہے؟ حرام کام. حرام کام کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اسے شریعت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. تو تمام محرمات جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح ناپسندیدہ چیزیں، مکروہات، اس کو چھوڑ دینا، اسی طرح گناہ کے کام چھوڑنا، اسی طرح کیا ہے وہ تمام چیزیں جو شک و شبہ پیدا کر سکتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں گزرا ہے، اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی. شبہ والی چیز، شک والی چیز، اور اسی طرح جو آپ کی شخصیت پر سوالیہ نشان کھڑا کر سکتا ہے، جو آپ کے بارے میں شک پیدا کر سکتا ہے لوگوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ دینا. اور اسی طرح فضول نگاہیں کہیں ڈالنا، نظر کا غلط استعمال کرنا، فضول گفتگو کرنا، لایانی چیزیں، مزاح کی چیزوں میں مشغول رہنا، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا. ایسے لگتا ہے کہ کسی سے بات کرو، لگتا ہے وہ سیاست کا بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، سیاست کے بارے میں اسے بڑی گہرائی کے ساتھ علم ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یا فضول چیزوں کو سننا، اس میں محرمات، لایانی چیزیں، تمام چیزیں شامل ہیں. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا حسن ہے. اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسلام میں حسن نہیں پایا جا رہا، آپ اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئے ہیں. مسلمان یہ تمام لایانی چیزوں سے دور رہتا ہے. اس لیے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح اسلام نے ہمیں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ترک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑنا ہے. تو چھوڑنا بھی یہ عمل ہے، جس طرح کرنا عمل ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، والدین کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ ایک عمل ہے، کام ہے، اسی طرح شریعت کی نظر میں لایانی چیزوں کو چھوڑنا، محرمات کو چھوڑنا، مکروہ چیزوں کو چھوڑنا، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی کام ہے. اور اگر ان کاموں کو چھوڑتا ہے تو اس پہ بھی اسے نیکی اور اجر ملے گا، اور اس کا یہ عمل صالح قرار پائے گا. اس لیے کہ وہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اس لیے وہ باز رہتا ہے. تو یہ چھوڑنا بھی ایک عمل ہے، نیکی کا کام ہے. اور اس لیے آپ حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی بدکار جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان والا نہیں رہتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اسی طرح چوری کرنے والا چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں رہتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اسی طرح کیا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، نشہ کا استعمال کر رہا ہے. نشہ کا استعمال شراب میں صرف کیا ہے، وہ بوٹل پینا نہیں ہے، ہر نشہ والی چیز، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر نشاور چیز خمر ہے، شراب ہے، نشاور ہے، اور ہر نشاور چیز حرام ہے. تو جب تک آپ نشہ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں آپ کے دل میں ایمان نہیں. آپ نے کہا کہ جب تک کوئی آدمی نشے والا ہے، نشہ کا شکار ہے، نشہ میں مبتلا ہے، نشہ کا کام کر رہا ہے، اس طور سمجھیے اس کے دل سے ایمان نکل گیا. تو نشاور میں کیا کیا چیز ہے بھائی؟ گٹکا کھانے والا نشاور چیز ہے، جب تک اس کے منہ میں گٹکا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہے.
ایمان اس کے دل سے نکل گیا. جب تک وہ سگریٹ پی رہا ہے اس کے دل سے ایمان نکل گیا. وہ آدمی نشاور چیزیں پی رہا ہے، دوران پینے پی رہا، اس دوران اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو جتنے بھی نشاور چیزوں کا آدمی استعمال کر رہا ہے، جب تک اس کے منہ میں گٹکا موجود ہے، جب تک اس کے منہ میں گٹکا موجود، تمباکو موجود ہے، نشاور چیزیں موجود ہیں، جب تک وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، جب تک شراب پی رہا ہے، اگر اس دوران اس کی موت آ جائے، اس دوران اس کی موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں ہے کہ جب تک وہ شراب پی رہا ہے، حین یشرب الخمر، کہ جب تک وہ شراب، وہ مومن نہیں ہوتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک چیز ہے، کتنا خطرناک چیز ہے کہ حالت نشہ میں آدمی کا ایمان اس کے دل میں موجود نہیں رہتا. تو لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ آدمی جب گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس دوران اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان، آپ کی موت کفر پہ آئے، اس حالت میں آئے کہ آپ کے پاس ایمان ہی نہ ہو؟ تو لہذا اس جانب توجہ کی اشد ضرورت ہے کہ کیا ہم گناہ کی حالت میں ایمان پہ باقی رہتے ہیں، اور چند بھی گناہوں کا جو حدیث میں ذکر آیا، چوری کرتے وقت، اسی طرح بدکاری کرتے وقت، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے پاس باقی نہیں رہتا ہے. اسی طرح کیا ہے، ترک کرنا بھی یہ نیکی ہے. تو یہ حرام چیزوں کو آدمی کو ترک کر دینا چاہیے. اس طرح دھوکہ دہی، اس طرح جھوٹ، چغلی، یہ تمام چیزیں لایانی ہیں، اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. اور اسی طرح ان چیزوں کو چھوڑنا کس مقصد سے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تب یہ عمل مانا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم جا کے چوری کریں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم بدکاری کریں، لیکن دل میں ارادہ ہے کہ ہم کو چانس ملے گا تو چوری کریں گے، ہمیں چانس ملے گا تو ہم بدکاری کریں گے. اگر دل میں مصمم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اس کو چانس نہیں ملا، موقع نہیں ملا، اس لیے وہ نہیں کر پایا، تو ایسی صورت میں یہ نیکی شمار نہیں ہوگی، یہ عمل شمار نہیں ہوگا. یہ کہ وہ گناہ کو چھوڑے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے اجر اور ثواب لکھا جائے گا. اور ہمیں صرف کام نہیں کرنا، ہمیں فعل ادا نہیں کرنا ہے کہ جس کا حکم شریعت نے دیا ہے وہی کریں گے اور منہیات کو چھوڑ دیں گے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو صرف بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو صرف بھلائی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، فضائل بیان کرتے رہو، منع مت کرو، برا مان جائیں گے، برا مان جائیں گے. تو یہ شریعت کا معیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا خصوصیت دی ہے کہ یہ بھلائی کے حکم کے ساتھ ساتھ منکرات سے روکتے بھی ہیں، منکرات سے روکتے بھی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے بھی ہیں. لوگ نے ایسا مزاج بنا لیا اپنا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ برا کر رہا ہے تو ٹوکتے نہیں ہیں، ٹوکیں گے تو برا مان جائیں گے، لوگوں کو خراب لگ جائے گا، ناراضگی ہو جائے گی، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے، انسان ناراض ہو جائے اس کا خوف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ آدمی کے ایمان کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور آج ہم غور کریں گے اپنے عمل پہ، اپنے ماحول پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنی مجلسوں پہ، تو ہماری مجلسیں انہی سے بھری پڑی ہیں. جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم بڑے بڑے امور پہ گفتگو کر رہے ہیں، ملک کی سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں،
دین کے بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں جن کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ملک کی کیا سرکاروں پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کے آپ مسئول نہیں ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں وہ ہو رہا ہے، آپ اس کے مسئول نہیں ہیں۔ جو ذمہ دار ہے وہ اللہ کے یہاں مسئول ہوگا۔ آپ جس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ پوچھے گا، وہ کیا کر رہے ہیں اس کا مسئول نہیں، آپ مسئول نہیں ہیں، لہذا اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں، آپ اپنے عمل کو درست کریں۔ ہاں کہیں دیکھ رہے ہیں برائی، آپ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، اور یہ ہاتھ سے روکنا صرف ذمہ داروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ہے کہ ملک کا بادشاہ ہے یا اس کا کوئی نائب ہے، آپ اپنے بچوں کے حکمران ہیں، بچوں کے ذمہ دار ہیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، سب کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ پھر اس کی طاقت نہیں ہے جس کے آپ ذمہ دار نہیں ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکیں۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے، کہیں غلط ہو رہا ہے، آپ مسلمان کے ساتھ کہیں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، آپ مسئول نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں، آپ تنہا نہیں جا سکتے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن ایک دوسرے پہ تان و تشنی کرنا، برے القاب بولنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم۔ لہذا اپنی مجلسوں کو، اپنی زبان کو ان لایانی چیزوں سے محفوظ رکھیں، جو آپ سے غیر متعلق ہے اس بارے میں گفتگو نہ کریں۔ یہ آپ کے ایمان کی خوبصورتی ہے، خوبی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو گویا آپ کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور اور ناقص ہے۔ لہذا آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کا پکا سچا پابند بنائے، اللہ ہمیں لایانی اور بیکار چیزوں سے محفوظ رکھے، ہمیں مقصد اور بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔